یہ مسئلہ آسانی سے پڑھنا ہو تو بہار شریعت میں لکھا ہے پہلے سے، اس کے علاوہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے۔ اب یہ بڑی توجہ سے مسئلہ آپ نے سننا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشعۃ اللمعات میں اس مسئلے کو لکھا ہے، جو کہ تقریباً 400 سال پہلے ہوئے۔ امام قرطبی ہیں، تفسیر قرطبی کے حوالے سے مشہور ہیں، آج سے تقریباً 800 سال پہلے ہوئے ہیں۔ کتنے سال پہلے؟ 8 صدیاں پہلے وہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے تفسیر قرطبی میں اس مسئلے کو لکھا ہے۔ ایک امام ہوئے مالکی، امام ابو عبداللہ ابن الحاج کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ ان کی مشہور و معروف کتاب ہے المدخل، یہ بھی آج سے تقریباً 700 سال پہلے ہوئے ہیں۔ کتنے سال جی؟ کتنے سال؟ انہوں نے بھی اس مسئلے کو لکھا۔ کتنے ہو گئے جی؟ یعنی یہ مسئلہ ابھی یہ 50-60 سال یا 1 صدی پہلے کا نہیں ہے۔ بہار شریعت والوں نے لکھا، فتاوی رضویہ میں لکھا، اس کے بعد 400 سال پہلے شیخ عبد المحق محدث دہلوی نے لکھا، پھر 800 سال پہلے امام قرطبی نے لکھا، پھر 700 سال پہلے امام ابو عبداللہ ابن الحاج نے المدخل میں لکھا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ مسئلہ یہ ہے کہ کائنات کے خالق نے کلام مجید فرقان حمید کے اندر اپنے پاک نبیوں کے بارے میں اگر کوئی ایسا لفظ قرآن پاک میں آیا جس میں خالق نے اپنے بندے اور رسول کو کوئی بات کہی، جیسے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کی لغزش کے بارے میں قرآن پاک میں آیات آ گئی۔ یہ سارے علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں اور محدثین لکھتے ہیں، جو میں نے نام لیے، کہ ان آیات کو تلاوت کے طور پہ پڑھا جائے گا۔ ان آیات کو تلاوت کے طور پر پڑھا جائے گا۔ تلاوت کریں، اس کا ترجمہ کریں، وہ آپ کی چوائس ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے علاوہ ان چیزوں کو اچھالا نہیں جائے گا، ہٹ لگانے کے لیے، طنز کرنے کے لیے پیش نہیں کیا جائے گا۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے جی سب کو؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کو آپ نے میرے ساتھ ربڑ توڑ دی ہے، کیا کہنا تھا؟ سب کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ خالق نے اپنے بندے اور رسول کو ایک بات کہی، مثلا دیکھیے نا جی، سورہ عباسہ وتولہ ہے، اس میں ایک نبینہ صحابی آئے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قریش کے سرداروں کو دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور ایک نبینہ صحابی آئے، وہ آواز دے رہے تھے، ان کی بار بار آواز سے حضور ڈسٹرب ہوئے، اور آپ نے اپنے ماتھے مبارک پہ ایسے کیا کہ جیسے چوری چڑھاتے ہیں بندے کو، بھی یہ چوپ نہیں کرن دیا۔ کائنات کے خالق نے جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری نہیں چڑھانی تھی۔ جب وہ نبینہ صحابی آ کے بات کر رہا تھا تو تیوری نہیں چڑھانی تھی۔ یا حضرت سیدنا آدم کے بارے میں جو آیات مقدسہ آئی ہیں، ان میں میں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا، یہ باہر اچھالا اس کی وجہ سے طنز یا کوئی معاملہ، تو یہ خالق نے اپنے بندے اور رسول کو بات کی ہے۔ ہم امتی ہیں، کیا ہیں جی؟ سادہ سی مثال سمجھیں، یہاں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس کے والد صاحب بھی حیات ہوں اور اس کے اپنے بھی بیٹے ہوں، ہاں وہ راشد صاحب نے، سجاد بھائی بھی ہیں، چلیں سنیں جی۔ مثلا محترم حاجی دلاور صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، حیات ہیں، ان کا بیٹا کون سا ہے جی؟ سجاد۔ سجاد کے بھی آگے کو کیا ہیں؟ بیٹے، ایسے ہی ہیں۔ اب سجاد کے والد صاحب ان کو کوئی جھڑکیں، کوئی بات کریں، وہ والد نے بیٹے کو کی ہے، انہوں کا بیٹا بھی شروع ہو جائے ابا تینوں کہنا سے میں بھی کہنا ہے۔ کیا خیال ہے جی آپ کا؟ اچھا کی ہے؟ مناسب؟ اچھی بات نہ بولیا جی، اتنی بات ایک بند کمرے میں بیٹھنے والے کو سمجھ نہ آئی، اس نے چھتونگلی چھوڑ دی ہے۔
ایک بات کو لے کر اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ آگے پیچھے کیا ہے. اس بند کمرے والے نے شتونگڑی چھوڑی کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو کہا تو ہم بھی کہیں گے, اور تم تو اپنی ماں اور باپ کو نہ مانو. تمہیں تمیز کا کیا پتا, تمہیں ادب کا کیا پتا؟ کیا باپ اپنے بیٹے کو کہے تو اس کا بیٹا اس کو کہہ سکتا ہے؟ یہ خالق نے اپنے بندے اور رسول کو کہا. بھئی امتی کی کیا مجال کہ وہی لفظ جو خالق اپنے رسول کو کہے وہ امتی بھی کہے؟ یہ امتی کی مجال نہیں ہے, کیونکہ بڑا بڑا فرق ہے نبی میں اور امتی میں. کیا ہے جی؟ بڑا فرق ہے. اگر سمجھ نہ آئے تو میں دو مثالیں پیش کرتا ہوں. جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اپنی امت کو بار بار فرماتے تھے میں نے اپنے رب سے کلام کیا, میں نے اپنے رب سے. سب کو پتا تھا کہ یہ طور پہاڑ پہ جاتے ہیں اور کلام کر کے ایک دن ویر پہ کوئی بدتمیز یہ کہنے لگے بھائی کل تم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. کہنے لگے بھائی جتنا گلاں کردا انہوں نے ایسا نہیں بکھا, جب تک ہم اپنی رب کو نہ دیکھ لیں ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. موسیٰ کلیم اللہ نے بڑا سمجھایا بھی یہ کام کا ڈھا یہ میرا اعزاز ہے, میں موسیٰ کلیم اللہ. انہوں نے کہا جی نہ جی نہ, اب آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے تو پھر جا کے ایمان لائیں گے. آپ نے 70 بندوں کو چن لیا اور لے گئے. جب وہاں سلطان صاحب گئے تو کائنات کے خالق کی طرف سے کڑک آئی اور سارے مر گئے. کیا ہوا جی؟ مر گئے. کیا ہوا؟ مر گئے. کائنات کے خالق نے فرمایا سب کو موت کیا ہو گئی. تب بتلایا گیا موسیٰ اور ہے امتی اور ہے, نبی اور ہے امتی اور ہے. کائنات کا خالق فرماتا ہے سورہ النجم میں هو اعلم بكم هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. کائنات کا خالق فرماتا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, اللہ جانتا ہے کہ اس نے تمہیں ماؤں کے رحم میں پیدا کیا. کائنات کا خالق فرماتا ہے فلا تزکوا انفسکم, خود کو زیادہ پاکیزہ بنا کے پیش نہ کیا کرو. پچھلے جملے سنی ہیں سب نے, اللہ تعالیٰ سب کو فرما رہے ہیں کہ سب حاضر ہیں جی. ابھی مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا حضور. جملے میں دوبارہ دہراتا ہوں. کائنات کا خالق فرماتا ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے, مجھے پتا ہے کہ میں نے تمہیں ماں کے رحم میں پیدا کیا ہے. کوئی پاکیزہ بننے کی کوشش, کوئی پاکیزہ بننے کی کوشش. شہزاد بھیا توجہ, فلا تزکوا انفسکم, کوئی خود کو پاکیزہ نہ سمجھے, کوئی خود کو پاکیزہ نہ سمجھے. میرے محترم سامعین اور مہذب اور باشعور لوگوں, رب کا قرآن فرماتا ہے کوئی خود کو پاکیزہ, کوئی خود کو پاکیزہ, لیکن رب کا قرآن ہی فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لوگوں تم خود کو پاکیزہ نہ سمجھو, نبی کے گھرانے کو میں نے پاک کر دیا ہے. ساری دنیا ایک طرف, سجدہ کائنات ایک طرف, ساری دنیا ایک طرف, حسن مجتبیٰ ایک طرف, ساری دنیا ایک طرف, حسین ابن علی ایک طرف ہے. کہاں گیا خود کو پاکیزہ, خود کو پاکیزہ اور نبی کے گھرانے کو. اونچی بولیے, اونچی بولیے. جیدا کھاواں او دے, جیدا کھاواں, اونچی بولیے. تیری نسل پاک میں ہے. ہاں اب ہاتھ کھڑے کریں اور اب مجمع بولے. میں مائک سے ادھر ہٹ گیا ہوں, اب آپ کی آواز ریکارڈ ہوگی. تیری اونچی بولے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا یہ فرق نہیں ہے؟ ہاں فرق نہیں ہے حضور, ہے فرق, بڑا فرق ہے. اب میری طرف دیکھیے, بات ذرا مشکل ہے, میں اس کو آسان کرتا ہوں. کائنات کے خالق نے جناب سیدنا آدم کو فرمایا اس درخت کے پاس نہ جانا. وہ گئے تھے, گئے تھے شہزاد بھائی, گئے تھے. اللہ نے ڈائریکٹ کہا, کوئی درمیان میں راوی بھی نہیں. اللہ نے کہا پیارے آدم اس کے پاس نہیں جانا. وہ گئے, وہ گئے. ایک اور سنیے, کائنات کے خالق نے فرشتوں اور بیچ میں وہی ابلیس سب کو کہا وَنَفَخْتُ
میں اپنی روح پھونکنے والا ہوں. جب میں روح پھونک دوں گا تم سب نے سجدہ کرنا. بے شک اللہ. سجدہ کس نے نہیں کیا؟ اونچی بولیے. اللہ نے فرمایا سجدہ کرو. بے شک. ابلیس نے کیا کہا؟ میں نہیں کرنا. ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا درخت کے پاس نہ جانا. وہ گئے لیکن حضور فرق یہ ہے شیطان نہ مان کر لعین اور مردود ہو گیا. شیطان کے منہ پر پھٹکار ہے, آدم کے سر پہ نبوت کی دستار ہے. وہ خلیفۃ اللہ علی الارض بن کر آئے ہیں, وہ اللہ کے نائب بن کر آئے ہیں, وہ خلیفۃ اللہ علی الارض بن کر آئے ہیں, وہ اللہ کی قدرتوں کے مظہر بن کر آئے ہیں. آدم اور ہے, ابلیس اور ہے. اب آج سمجھ میں آئیے کہ نہیں آئی؟ وہ بند کمرے میں بیٹھ کر اس کو ہر شائی ہو گئی ہے, قبض ہو گئی, بواسیر ہو گئی, ہر شائی ہو گئی. اب ادھر ادھر کی پکڑ دھکڑ, بس بغض نکالنا ہے, ادھر ادھر سے مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا مذاق اڑایا بہر شریعت کا. بھائی 800 سال پہلے یہی مسئلہ امام قرطبی نے بھی لکھا, 700 سال پہلے یہی مسئلہ امام ابو عبداللہ ابن الحاج نے بھی لکھا. کوئی عربی کی کتاب پڑھنے کا شعور ہو تو پڑھے تو پتہ چلے یہ مسئلہ 800 سال پہلے کا ہے. یہ مسئلہ 800 سال پہلے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو کون کون جانتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کرے. یہ بنی اسرائیل میں آنے والے آخری نبی ہیں. توجہ کرنی ساتھ میں, یہ بنی اسرائیل میں آنے والے آخری نبی ہیں, بنی اسرائیل میں آنے والے ہیں. ان کے بعد نبیوں کے سردار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ایسی ہے جی. جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم اور ہمارے پیارے نبی کے درمیان میں جو عرصہ ہے وہ 571 سال کا ہے. کتنے سال کا ہے؟ اونچی بولیے. 571 سال کا. یہ 800 سال پہلے سے مجھے بات یاد آئی ہے. اب چونکہ جیسے ہی ربیع الاول شریف کا چاند چڑھا اور الحمدللہ مسلمان خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھئی اپنے بیٹوں کی تم برتھ ڈے ہر سال مناؤ اور حضور کی ولادت کے بارے میں کہو کہ نہ کرو. بلکہ بیوی دی پہلا مناؤنی ہے, میرے لیتر بہت پیڑے ہیں. تاڑے جو کیڑا کھاما دے بیٹھا جنہوں بیوی دی برتھ ڈے یاد نہ ہوئے, اپنی بھول جاوے ادھر نہ بھولے. روٹی نہیں ملنی کر دے کہ نہیں سارے ہیں. اور حضور کی ولادت کے بارے میں نہ کرے جی, نہ کرے جی, نہ کرے جی. یہ کہاں لکھا؟ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے پاک نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 571 سال کا فاصلہ ہے. کتنا جی؟ سب ایک دفعہ اونچی بات سے کہیے. یعنی 6.25 صدیاں. 6.25 صدیاں. اب یہ دیکھیے میری طرف سارے دوست احباب, میرے اور آپ کے لاجواب آقا کے دنیا میں آنے سے 571 سال پہلے ایک محفل میلاد مصطفیٰ ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے جی؟ ہوئی ہے حضور, ہوئی ہے. میں یہ قرآن سے پڑھوں گا. کیا ہوئی ہے بھئی؟ دیکھیے نا, محفل میلاد مصطفیٰ میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے, پھر نعت خوانی ہوتی ہے, پھر احادیث بیان کی جاتی ہیں, حضور کا ذکر ہوتا ہے. اب تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نبی کو یاد کر رہے ہیں. میں 1 منٹ مگر آپ مجھے دیں تو جناب مہربانی سے توجہ نہ سارے سنو دے. شان بھائی صحیح ہے, سمجھ آ رہی؟ ادھر میری طرف دیکھیے, مجھے صرف 1 منٹ دیں, میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کروا دوں, آپ کو پتہ چلے نا بھی بات کس کی ہونے والی ہے. نام ہے عیسیٰ ابن مریم. کیا ہے جی؟ اللہ نے قرآن میں ان کو روح اللہ کہا. کیا کہا؟ میں ایک اور جملہ, ایک اور آیا مقصہ پڑھتا ہوں. وہ جو بند کمرے والا ہے نا جی, وہ کہتا ہے جی مجھے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کائنات کے خالق نے جو فرمایا کہ میں اگر اللہ عیسیٰ کو بھی ہلاک کر دے تو کہاں جاؤ گے؟ کہتا
مجھے توحید یہاں سے سمجھ آئی ہے، مجھے توحید بھائی وہ ایک الزامی جواب ہے. کیا ہے؟ الزامی جواب اس کو کہتے ہیں. جس کو الزامی جواب کا نہیں پتا، الزامی جواب کا نہیں پتا، وہ الزامی جواب میں تمہیں عیسیٰ ابن مریم نظر آئے ہیں، یہاں نہیں آئے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. قرآن کی یہ آیت سمجھ نہ آئی کہ فرشتوں نے آ کے مریم کو کہا مریم بی بی اور تجھے خوشخبریاں ہو، تیرے گھر میں اللہ کا کلمہ آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے جی؟ کلمۃ اللہ آ رہا ہے، روح اللہ آ رہا ہے، آیت اللہ آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے جی؟ کلمۃ اللہ، روح اللہ، آیت اللہ، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم. ہم نے اس کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھ دیا. وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ رب کی بارگاہ میں دنیا و آخرت میں عزت والا ہے. کیا ہے جی؟ اونچی بولیے، اونچی بولیے. ومن المقربین، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب اور عزت والا ہے. یہ کون ہے جی عیسیٰ ابن مریم؟ جلدی بولیے. کون ہے؟ عیسیٰ. بالکل حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے قرآن سے وہ آیا مقدسہ پڑھ دینی ہے انشاءاللہ عز و جل، بات بالکل صاف ہو جانی ہے. اب میری طرف دیکھیے، عیسیٰ ابن مریم کیا ہے جی؟ روح اللہ، کلمۃ اللہ، آیت اللہ، اور وجیہا فی الدنیا والآخرہ. ایک اور بات ہے جو آپ کی اس کی طرف توجہ نہیں جا رہی. عیسیٰ ابن مریم وہ واحد انسان ہیں، واحد بشر ہیں، واحد رسول ہیں، جن کا آنا بھی بے مثل ہے، جانا بھی بے مثل ہے. کوئی نہیں توجہ نہیں کی جی، آپ نے توجہ نہیں کی. عیسیٰ ابن مریم پیدا ہونے والوں میں، حضرت سیدنا آدم پیدا نہیں ہوئے، تخلیق ہوئے ہیں. پیدا ہونے والوں میں عیسیٰ ابن مریم بے مثل ہیں. وہ بغیر باپ کے آئے ہیں، بغیر اور آسمانوں پہ رہ رہے ہیں، زندہ ہیں، آسمانوں پہ رہ رہے ہیں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. ان کو کائنات کے خالق نے حکم فرمایا بھائی مجمع اکٹھا کیا جائے، مجمع اکٹھا کیا جائے اور ایک ممبر رکھا جائے، اور اس ممبر کے اوپر عیسیٰ ابن مریم جو روح اللہ، کلمۃ اللہ اور وجیہا فی الدنیا والآخرہ ہیں، جو آیت اللہ ہیں، جو بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے اور بادل پہ بیٹھ کے آسمانوں پہ چلے گئے، اس عیسیٰ ابن مریم کو کائنات کے خالق نے فرمایا امتی تیرے ہوں گے، سٹیج تمہارا ہوگا، ممبر پہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، لیکن بات محمد مصطفیٰ کی ہوگی. بات کس کی ہوگی؟ بات کس کی ہوگی؟ سن لیں پارہ نمبر 28، سورت کا نام ہے الصف اور آیت نمبر 6. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا اے بنی اسرائیل کان کھول کے سنو، میں اللہ کا رسول ہوں. میں ہوں عیسیٰ ابن مریم جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. میں ہوں عیسیٰ ابن مریم جو اندھوں کو آنکھیں دے دیتا ہوں. میں ہوں عیسیٰ ابن مریم جو مریضوں کو شفا دے دیتا ہوں اللہ کی اجازت اور اس کے حکم سے. میں ہوں عیسیٰ ابن مریم جو مٹی سے پرندہ بال کر اس پہ پھونک ماروں رب جان پیدا کر دیتا ہے. میں ہوں عیسیٰ ابن مریم. میں تمہیں خوشخبریاں دینے آیا ہوں، میرے بعد میرا سردار آ رہا ہے. میرے بعد میرا سردار. تھکتے نہیں گئے؟ اچھی بولیا جی. سارے پیسے میں تمہیں تقسیم کر دینے ہیں. ہوں بولن گے ویکھو. آخو سبحان اللہ. تاڑی سبحان اللہ تے بھی سبحان. بولو اچھی اونچی بولیے. جلدی سے میری طرف توجہ کریں. عیسیٰ ابن مریم نے کیا فرمایا؟ مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، میرے بعد میرا بھی سردار آ رہا ہے. میرے بعد میرا بھی سردار آ رہا ہے. میں تو مردوں کو زندہ کرتا ہوں نا، وہ پتھروں کو بھی زندگیاں دے گا. وہ پتھروں کو بھی زندگیاں دے گا. میرا سردار آ رہا ہے. ابھی جناب میرے دوستوں بھائیوں، میلاد کسے کہتے ہیں؟ سٹیج لگا، مجمع بنا، خطیب عیسیٰ ابن مریم. اور کیا فرما رہے ہیں؟
میرے بعد اب جلدی سے بات وہاں آ جائے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد سے 571 سال پہلے، پونے 6 صدیاں پہلے یہ اعلان کروانے کی حکمت اور وجہ کیا ہے؟ بھئی دیکھیے نا، میں مثال کے طور پہ یہاں اعلان کروں کہ دوستو یاد رکھیں آج سے 100 سال بعد یہاں ایک پروگرام ہوگا، سب نے شرکت کرنی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ 100 سال بعد اسی پتہ نہیں ہونا دے پہ ایسے ہی ہے بھئی. 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال 600 سال، پونے 6 صدیاں پہلے عیسیٰ ابن مریم سے کائنات کے خالق نے میرے اور آپ کے لجپال آقا کے چرچے کروا کر بتلایا یہ کوئی عام نبی نہیں آنے والا، یہ نبیوں کا بھی سردار ہے. جب یہ آئے گا نا، اس کے آنے سے 600 سال پہلے اس کے چرچے ہونے شروع ہو جائیں گے. نام لے کر یہ یاد رکھیے گا، نام لے کر. پہلے انبیاء نے ذکر کیا، حضرت سیدنا آدم نے ذکر کیا، حضرت ابراہیم نے ذکر کیا، موسیٰ کلیم اللہ نے ذکر کیا، لیکن اشارتاً نام لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ذکر کیا. اور پھر 600 سال، چاہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے امتی ہو، چاہے موسیٰ کلیم اللہ کے امتی ہو، سب کے گھروں میں ذکر کن کا رہا؟ میرے اور آپ کے لجپال آقا کا. تو کائنات کے خالق کی بارگاہ میں سب سے عزت اور وجاہت والے اللہ کے پاک نبی ہیں. کائنات کے خالق کی قدرتوں کا مظہر اللہ کے پاک نبی ہیں.